نے فرما رہا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا پریشان نہ ہو، تینوں مت بھلیکھا لگ گیا کہ میں اتنے گناہ کر چکیا کہ معافی نہیں ملنی تو ہوں میں گناہ ہی کرتا چلا جاواں، میں نیکی کر کے کی کرنی ہے۔ رب کہندا پریشان نہ ہو، جے جوانی تے بچپن تو سارے دا سارا گناہاں چ گزاریا نا تے دیکھ لے تیرا رب تینوں کی کہہ رہا ہے کہ پریشان نہ ہو، آ کے رب تعالیٰ دی بارگاہ چ توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا تیرے رب دا کام ہے۔ تیرا رب بڑا کریم ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے، اتنا کریم ہے کوئی پیمانہ نہیں، کوئی ترازو نہیں، کوئی تکڑی نہیں، کوئی تھرمامیٹر نہیں، کوئی اینچی ٹیپ نہیں جڑی اس دی کریمی دی پیمائش کر سکے یا اس کو تول سکے۔ میرے حضور دے غلاموں، ذرا اپنے دل نو، دماغ نو، ظاہر نو، باطن نو حاضر رکھ کے نا مکمل طور پہ میری بات کو سننا کہ شارحین حدیث نے ایک بات لکھ دینا کہ قرآن پاک دا اندازی نزول ہے جلی، یہ جڑی حدیث ہے یہ خفی، یہ جڑے درس نظامی دے لوگ ہوندے نا، ماہر ہوندے نا، تے اللہ دی عزت دی قسم میں نا ہر ممکن کوشش کرنا کہ یار میری ڈگری ال نہ کوئی بھی جائے، جڑا میرے جمعے چ آئے کوئی نہ کوئی بات اپنے دامن چ لے کے جائے، میں ہر ممکن کوشش کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ اردو بول جاواں یا زیادہ عربی بول جاواں، میں چاہنا ہے کہ اثر کرے یا نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میری ہر ممکن کوشش ہوندی ہے، تسی دل و دماغ کو حاضر رکھنا ہے۔ قرآن پاک دا انداز نزول ہے جلی، یہ آسان ہوندا ہے کہ اس کے اوپر زبان بڑی روانگی نال چلدی ہے۔ دیکھو نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بڑی آسانی نال زبان جا رہی ہے، لیکن یہ ہوئی عبارت اگر حدیث بھی پڑھنی پہ جائے نا تو عام شخص دے باس تو باہر ہو جاتا ہے، کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث دا انداز نزول خفی مشکل ہو جاتا ہے۔ تے قرآن پاک دی ابتدا بڑے سونے انداز سے ہوئی، رب کریم نے نا انسان کو دسیا کہ تو کس طرح کامل ہو سکنا، منزل تک کس طرح پہنچ سکنا ہے۔ ایک کتوں ابتدا کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العالمین نے نا انسان کو کس طرح مخاطب کیتا، میں شارحین حدیث کی ایک مثال عرض کراں گا تے بات نو اگے نو لے کے بڑھا کہ شارحین حدیث لکھ دینا کہ ایک ہوندا ہے بیج، وہ جس وقت تک تیری ہتھیلی تھی بے معنی ہے، اس کی قدر و قیمت کا کسی کو پتا کوئی نہ۔ وہ بیج اگر کسی اناڑی دی ہتھیلی تے چلا گیا، اس نے پھینک دیتا، پاؤں دے نیچے آ کے رگڑ کھا کے فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگر وہ کسی کسان دے ہاتھ تے چلا گیا تو اسے بیج نو پکڑ کے نہ تے کسی زرخیز زمین نو دیکھ کے، سونی زمین نو دیکھ کے اس کے اندر بیج دے گا، دبا دے گا۔ شارحین حدیث لکھ دینا پھر بیج نو دبانا کمال نہیں، دبا کے اس کی دیکھ بھال کرنا بھی بڑا کمال ہے۔ آپ فرماندے نے کہ صرف ایتھی آ کے بات ختم نہیں ہو گئی کہ تو دبا دیتا تے بری ذمہ ہو گیا، نہ جڑے کسان لوگ نے، جڑے فارمر نے، تسی اچھی طرح جانتے ہو، سب تو پہلا انتظار کرتے ہیں، کہتے رب تعالیٰ دی طرفوں کتے رحمت دی بارش برس جائے نا تے پھر اسی پیلیاں دا کوئی سیدھا پدرا کام کرنا شروع کریے، پھر اس تو بعد یہ اپنی فصل نو بیج دیندے نے، پھر یہ دیکھ بھال کرتے ہیں ایک آسن انداز دے نال۔ جس وقت بیج زمین دے اندر دفن ہو جاندا نا تے مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماندے نے اس نو دو چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے، ایک ہوندی ہے اس دی خوراک تے دوسرا کی ہے کہ اس دے اوپر کوئی سخت چیز لے آ کے کھڑی نہ کر دیتی جائے کہ باہر نکلنے چ اس نو مشکل پیش نہ آوے۔ تے خوراک کی ہے، اس دی خوراک کی ہے جس نو اج اسی سادہ لفظاں چ کھاد کہندے ہیں، نہیں اس دی خوراک ہے تے پانی بھی اس دی خوراک ہے۔ سب تو پہلا اسی اس دی زمین، پانی تے خوراک دا اہتمام کران گے، پھر ایک وقت آئے گا بیج زمین دا سینہ چیر کے باہر نو نکلے گا، رب تعالیٰ دی قدرت دا اظہار ہوئے گا، پتہ چل جائے گا کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے۔ دیکھو نا مظفر وارثی علیہ رحمہ دا انداز کلام کتنا پیارا ہے،
کہندا بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن سورج چڑھدا ہے مقررہ وقت تے ڈوب جاندا ہے، چاند نکلدا ہے مقررہ وقت تے ڈوب جاندا ہے، ستاریاں دے نال رات ساری دی ساری ٹمٹماہٹ دی چادر تنی رہندی ہے، پھر ایک مقررہ وقت تے ہر دنیا دا نظام ہو رہا، بارش برستی ہے اس طرح لگتا ہے شاید رکے گی نہیں لیکن رک اس طرح جاندی ہے شاید برسی نہیں۔ اس سارے دا سارا کس چیز دی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کدی جا کے کھیت دے کنارے تے کھڑا ہو کے نا اپنی طاقت بھی دیکھ تے رب کریم دی طاقت بھی دیکھ، تو بڑیاں طاقتاں دا مالک ہوے گا، تیرا ذہن بڑا ذہین ہوے گا، فتین ہوے گا، بریلینٹ ہوے گا، شائنر ہوے گا، لیکن نہ ہر چیز پیچھے رہ جائے گی۔ جدو رب کریم دا قرآن کہہ رہے تو ایک مکھی دا پر نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا، کیونکہ اے رب تعالیٰ دی تخلیقات دے اندروں ایک تخلیق ہے۔ تو تے اپنے اے جڑے جسم دی اعضاء نے انہاں نو اپنی مرضی دے نال حرکت نہیں دے سکتا، کیونکہ کائنات دے خدا نے تینوں یہ نعمتاں عطا کیتیاں، وہ چاہے تے کسے مقام تے جا کے چھین لوے، وہ چاہے تے تینوں اس تو بھی بڑھ کے عطا کر دے۔ میرے حضور دے غلاموں، یہ دیکھنا اندازے زندگی کیسا ہے۔ پھر وہ بیج زمین دا سینہ چیر کے نا ایک پودے دی شکل چ باہر نکلتا ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں انسان اس شکر دا مقام ہے، شکر دا مقام ہے کہ اس بیج دے اندر اللہ رب العزت نے اتنی طاقت ڈالی کہ زمین اتنی مضبوط ہے کہ نرم و نازک جسم لے کے زمین دا سینہ چیر کے رب تعالیٰ دی عطا کردہ طاقت دی اندروں باہر نکل آیا۔ جدو باہر آیا تو انسان ہوں تو اپنی طاقت دا اندازہ لگانا ہے، تو اس بیج دے نزدیک بیٹھ کے نا تے صرف اپنے ایک انگوٹھے نو تے ایک شہادت دی انگلی نو اس طرح کر کے بیج دے اس پودے نو درمیان چ لے کے ہلکی جی زور لگائیں نا، ہلکا سارا زور لگائیں تو مسل سکنا ہے۔ وہ بیج دی طاقت سی، اے تیری طاقت ہے جڑی اللہ نے تینوں عطا کیتی ہے، پھر تینوں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ زمین دا سینہ چیر کے آ رہا سی لیکن تیریاں دو انگلیاں نے اس کا کام تمام کر دیتا۔ میرے حضور دے غلاموں، او ایویں تے نہیں نا خالق کائنات دی لا ریب لا مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر مالک کائنات خود اعلان کر رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ او یار تو چاہ کے بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، بدھ مذہب ہے، جس فرقے دے نال تعلق رکھنے والا ہے، کسی نہ کسی مقام پہ جا کے خیال تے کرے گا نا کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی تو میرا رب ہے جڑا ہر چیز نو پیدا فرما رہا ہے۔ وہ بیج زمین دا سینہ چیر کے باہر آ گیا، ہن باہر آ گیا تے ہجے اس دی منزل پوری نہیں ہوئی، منزل کی تو پوری ہونی ہے، ہن باہر آ گیا نا، ہن جڑا کسان ہے نا اس دی دیکھ بھال کرے گا۔ کس طرح دیکھ بھال کرے گا؟ کسان گاہے بگاہے اپنے کھیت چ آ کے چکر لگائے گا، دیکھے گا اس کو کتنے پانی دی ضرورت ہے، اگر پانی نہ ملیا تو وہ پودا ختم ہو جائے گا، پانی ضرورت تو زیادہ مل گیا پودا پھر بھی ختم ہو گیا۔ اگر آ کے اس نے اپنے کھیت دی صفائی وقت تے نہ کیتی، تسی جان دیو کہ کسان آندا ہے آ کے دیکھتا ہے کہ میں پانی لگایا تے بڑیاں ساریاں ایسیاں جڑی بوٹیاں نمودار ہو گئیاں، پیدا ہو گئیاں جنہاں دی ضرورت نہیں، پھر انہاں نو اکھاڑدا ہے، ساریاں دی اچھی طرح صفائی کردا ہے، کھیت نو نہ پیارے انداز سے صاف کردا ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں قرآن پاک دے ابتدائی حصے دے اندر انسان تینوں بھی نصیحت کیتی جا رہی ہے، تینوں بھی نصیحت۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایتھوں تک ذرا آ کے سمجھو نا، تو تینوں بھی نصیحت ہو رہی ہے کہ انسان تیرے سینے دے اندر ایک دل ہے، تے اگر تو چاہنا ہے کہ منزل تک پہنچ جائیں تے اپنے دل دے اندر نا ایمان دا بیج بو، ایمان دا بیج بو۔ سمجھنا میری بات نو، زمین دے اندر تسی کسے پودے دا بیج بو رہے ہو، لیکن مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، سینے دے اندر دل دے اندر ایمان دے بیج نو لگا۔ کس طرح لگائیں گا؟ کلمہ پڑھتے دائرہ اسلام چیا، جدو دائرہ اسلام چ آ گیا تیرے سینے دے اندر، وہ دڑکن والے دل دے اندر ایمان دا بیج لگ گیا۔ ہن اس بیج دی دیکھ بھال کر، اس نو خوراک فراہم کر، اس دے اتار چڑھاؤ دا خیال کر،
پھر کر کے نہ اس نو پال پوس کے کس طرح جوان کرنا ہے کہ تو اس نو کدی نماز پڑھ کے جوان کر، کدی زکات دے کے جوان کر، کدی رب تعالیٰ دے بندیاں نو اپنے رزق دے اندروں کچھ نہ کچھ حصہ کھلا کے جوان کر۔ ایک خالق کائنات دی نہ لا ریب کتاب دا ابتدائی حصہ ہے کہ انسان جینے دا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اگر تیرے سینے دے اندر دل ہے لیکن دل دے اندر ایمان دا بیج نہیں تو تیرا سینہ کسے کام دا نہیں، تیرا دل کسے کام دا نہیں، تیری زندگی دا کوئی بھی مول نہیں، حقیقت ہی نہیں۔ تو بظاہر تے پیدا ہو گیا لیکن مقصد زندگی کوئی نہ۔ اور ڈاکٹر اقبال نے فرمایا سی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ میں نہیں کہندا کہ میرا بھلا ہو جائے گا، میں کہنا یار اپنے من چ اتر، تیرا ہی بھلا ہو جائے گا۔ شاعر مشرق دا فتویٰ ہے، پتہ کس طرح بھلا ہو جائے گا؟ اگر ایک شخص کلمہ پڑھ لوے نا تو کلمہ پڑھ کے کلمے پڑھنے والیاں جیسی عمل نہ کرے تو اس کا کلمہ پڑھنے دا فائدہ کوئی نہ۔ پتہ کیوں نہیں فائدہ؟ ایک کسان کھیت اندر بیج ڈال کے آ جائے، ہن انتظار کر رہا کہ 6 مہینے گزرن کے میں جا کے سونی او پیاری تے موٹی تازی گندم جا کے کاٹ لواں گا تے اس دی بھول ہے نہ اگر اس نے تازہ تے سونی تے پیاری تے موٹی گندم کاٹنی ہے نا پھر 6 مہینے دے اندر بار بار اس نو چکر لگانے پین گے، جڑی بوٹیاں نو نکالنا پے گا، کھیت دی کانٹ چھانٹ کرنی پے گی، پانی وقت تے دینا پے گا، دھوپ چھاؤں دا خیال کرنا پے گا۔ اگر کسان یہ عمل نہیں کرتا منزل تے پہنچ کے اس دے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی علیہ رحمہ فرماندے نا کہ سیاہ منا وچ لنگر پکدا لیکن باج مقدرو ککھ بھی نہیں لبدا تے دیگی روے ترکدا۔ جے رب تعالیٰ دی ذات نو منظور نہ ہوئے تے تیرے ہاتھ خالی رہ سکتے ہیں۔ کیوں کہ جے تو محنت نہیں کرے گا پھر کائنات دے خدا نو تیری منظوری نہیں ہونی۔ تے صاحب خیال کرنا ہے کہ اپنے سینے دے اندر تو کلمے دا ایمان دا پودا لگا دیتا ہے، پھر اس دی کانٹ چھانٹ کر، پھر کدی کدی اپنے من چ اتر، شریعت دا جاڑو لے کے اتر، دیکھ جھوٹ کتنا پیدا ہو چکے اس نو بھی اکھاڑ پھینک، بغض کتنا پیدا ہو چکے اس نو بھی نکال پھینک، کینہ کتنا پیدا ہو چکے اس نو بھی نکال پھینک، تیرا عقیدہ کتنا گندا ہو چکے اس نو بھی نکال پھینک۔ خالص وہ عقیدہ اپنے سینے چ چھوڑ کے آ جڑا محمد مصطفیٰ دا سی، اس دے اصحاب دا سی، اصحاب رسول دا سی۔ ہن صحابہ دا عقیدہ کس طرح دا سی؟ قل لا اسألکم الا المودۃ فی القربى۔ میرے رسول پاک علیہ السلام دے پیارے پیارے غلاموں بات نو سمجھنا، کائنات دے خدا دا فیصلہ ہے کہ محبوبہ کو انہاں کو اجرت طلب نہیں کرنی، انہاں نو کہنا کہ میری آل نال پیار کرنا، میرے قریبیاں نال پیار کرنا۔ ہن پیار کرنے والیاں دے اندر رسول پاک دی آل دے اندر سیدہ زہرا دا بڑا نام آندا ہے۔ ہن سیدہ زہرا دی آل دے نال کس طرح صحابہ نے پیار کیتا، صرف ایک رنگ پیش کراں گا تے میں بعد میں اگے نو لے کے بڑھاں گا کہ تیرے میرے کریم رسول دے آنے دا انتظار بڑے لوگاں کیتا لیکن اسی لوگاں انتظار نہیں کیتا۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ میں کہنا سلیمان حبشہ چو او فارس چو چلتا چلاندا آیا، بلال حبشہ چو آیا، آ کے اپنی اپنی قسمت دا ستارہ چمکوا کے جاندا رہا۔ لیکن یار ساڑی کتنی بدبختی ہے، اسی اسلام دے اندر آنکھ کھولی، ایمان دا بیج اپنے سینے دے اندر بچپن چو موجود پایا لیکن اسی اس بیج دی نشو نما نہ کر سکے، اس نو پال پوس کے جوان نہ کر سکے۔ جس مقام تے کدے کھڑے سی اس مقام تے آج بھی کھڑے ہیں۔ پتہ کی کہنے ہیں میں نہیں مسلمان، کہ صاحب تو مسلمان ہے تو فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ایک خیال کرنا ہے میرے حضور تے غلاموں بات نو سمجھنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ دا دور خلافت پتہ کدوں شروع ہویا؟ رسول پاک دے وصال ظاہری تو بعد، ابو بکر صدیق دے وصال ظاہری تو بعد دور خلافت شروع ہویا نا تے بحرین فتح ہو گیا تے مال غنیمت دی انبار لگ گئے، ڈیر لگ گئے۔ تے حضرت عمر نے نا منادی نو کیا کہ مدینے دے گلی کوچیاں چ گھوم گھوم کے صدا لگا کہ جتنے بھی مجاہدین ہون تک میدان جہاد چ اتر کے جہاد کرتے رہے سی نا سارے دے سارے آؤ، انہاں نو امیر المومنین انعام دینا چاہتے۔
انہوں ایک لمبی کتار بن گئی، بدری صحابی بھی آ گئے، احد والے بھی آ گئے، خندق والے بھی آ گئے۔ جڑے بدری سی تے احدی سی نا، انہاں نوں بڑی اہمیت دیتی جاندی سی، بڑا پیار کیتا جاندا سی۔ کیوں پیار کیتا جاندا سی؟ کہ رسول پاک دے زیر سایہ لڑنے والے صحابہ دے اندر شامل سی، تے یہ رسول پاک دے انہاں غزوات دیاں نشانیاں چ ایک نشانی نے، بڑی عزت دیتی جاندی سی۔ حضرت عمر نے نا لائن بنوا لی، فرمایا جڑے بدر والے نا ادھر نکل آؤ، احد والے خندق والے سارے ایک سائڈ تے ہو جاؤ، تے بعد والے سارے ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس چیز دی روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی بدر والیاں چ کھڑا ہو گیا، کیونکہ میں بڑی شروع دا جہاد کرتا چلے آ رہا سی۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا نا، میرے ابا جی نے نا بدر دے میدان سے جنگ لڑنے والیاں سارے نا عام لوگاں تو بڑھ کے مال غنیمت جو حصہ دیتا۔ آپ فرماتے ہیں نا پتہ کتنا حصہ دیتا؟ 1000 دینار حصہ دیتا۔ وہ جیڑا بھی اگے ہاتھ کرتا 1000 دینار اس کی ہتھیلی تے رکھ دیتا جاندا۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میری باری آ گئی، میں باپ کے سامنے ہاتھ کیتا نا تے ابا جی نے 1000 دینار میری ہتھیلی تے رکھ دیتا۔ آپ فرماتے ہیں میرے تو پیچھے پیچھے نا تھوڑے فاصلے تے آل رسول نسل بطول سیدہ زہرا دے بطن دا پھول حضرت امام علی مقام امام حسین بھی لگے آ رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے دیکھا نا نواسہ رسول آئے نا تے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے باپ نے نا زیر ناف ہاتھ باندھ دیتے، السلام علیکم نواسہ رسول۔ وعلیکم السلام امیر المومنین۔ فرمایا کہ تسی بھی حصہ لینا آئے ہو؟ جی امیر المومنین، تسی مطلق اعلان کیتا سی، عام اعلان کیتا سی، میں بھی حصہ لینا آیا۔ تے آپ نے نا مال غنیمت جو 20,000 دینار پکڑیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت ابا جی نے اتنا زیادہ حصہ پکڑیا نا تو میرے دل دے ایک گوشے چی آواز پیدا ہو گئی کہ عبداللہ ابن عمر جس وقت تو میدان جنگ چے جہاد کر رہا سی، یہ تے 2-2.5 سال دی عمر لے کے ماں دی گودی چے کھیل دے پے سی، تے تو تے شروع دن تو لے کے اسلام دی خاطر تلوار لے کے چلے آ رہا سی۔ ابا جی نے اتنا فرق پا دیتا ہے، بعض روایات چاہے کہ ڈبل حصہ دیتا سی، لیکن جڑی میں ابن اسیر دی روایت لے کے آیا کہ یہ 20,000 دینار پکڑیا تے نواسہ رسول دی ہتھیلی تے رکھ دیتا۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام چلا گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں بوجھل قدم لے کے او خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا سی کہندے عقل ساری دی ساری میں ٹھکانے لا چکیاں، لیکن یا پروردگار عالم مینوں بھی جنون عطا کر دینا کہ ٹوٹ کے تیری ذات نال پیار کرا۔ خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں دروازہ کھول کے نا پردہ ہٹا کے صحن چ داخل ہویا تے مساج سناشائے ماں جڑی ماں ہوندی ہے نا بچے دے قدم دیکھ کے، چہرہ دیکھ کے، چال ڈال دیکھ کے، بولی ٹھولی دیکھ کے سب کچھ سمجھ جاندی ہے بچہ خوش ہے، ناراض ہے، پریشان ہے، کس حالت اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میری ماں نے دیکھا نا میرا چہرہ اتریا، بیٹا خیر ہے؟ اماں جی سمجھ نہیں آئی، ایک مسئلہ تنگ کر رہا۔ بیٹا کیڑا مسئلہ ہے؟ اپنے ابا جی کو حل کروا نا۔ اماں جی جرت نہیں ہوئی، میں بیٹا ہے، وہ باپ ہے، جلال دا پیکر ہے، اتنی ہیبت ہے کہ رسول پاک فرماندے ہیں جس گلی چ میرا عمر داخل ہوئے شیطان ڈر کے رستہ چھوڑ دیندا ہے۔ کہ اماں جی جرت نہیں ہو سکی تے ہمت نہیں ہوئی تے میں خاموشی دے نال آ گیا۔ بیٹا تو اس طرح کر کے بات اپنی مینوں سنا دے، جدو تیرا باپ آئے گا نا میں چہرہ دیکھاں گی، اگر موڈ ٹھیک ہویا، مزاج اچھا ہویا، خوشگوار حالت ہوئی نا تے میں بات کراں گی، اگر خوشگوار مزاج نہ ہویا تو پھر میرے کو امید نہ رکھنا، میں نہیں بات کر سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دسیا کہ اماں جی بات اس طرح ہے کہ میں تو اس وقت دا جہاد کر رہی ہوں جس وقت نواسہ رسول گودی چ کھیلیا کرتے سی، تے میں اج تک جہاد کیتا تے ابا جی نے مینوں صرف اتنا حصہ دیتا، انہاں نوں ڈبل حصہ دے دیتا۔ تے اماں جی سوال یہ سی کہ خدمت دیکھ کے حصہ دیتا جا رہا سی یا کوئی اور چیز دیکھ کے حصہ دیتا جا رہا سی؟ اگر خدمت دیکھی جاتی تو میری خدمت زیادہ سی۔ اماں جی میں مقابلہ نہیں کر رہا، ویسے ہی ایک ذہن چ نا وہ خلش پیدا ہو رہی ہے کہ خدمت تے میری زیادہ سی، لیکن ابا جی نے انہوں نے حصہ زیادہ کیوں دیتا؟ تے آپ دی تابعہ دار بیوی فرماندیاں نے میں کہا بیٹا بیٹھ جا، کوئی بات نہیں، تیرا ابا آئے گا نا تو میں بات کراں گی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر دی عمر پتہ اس وقت کتنی سی؟ آپ شادی شدہ سی، صاحب اولاد سی، بچے آپ دے صحن چ کھیل دے سی. تے جس وقت حضرت عمر صحن چ داخل ہوئے نا چہرہ بڑا تر و تازہ ہے. بیوی سمجھ گئی کہ آج میری زندگی دا ساتھی، میرے سر دا تاج، بڑے خوشگوار موڈ اندر آیا ہے. آکھیا کہ امیر المومنین اجازت ہوئے تے چھوٹا سارا سوال مسئلہ کر لواں. آکھیا زندگی دی ساتھی جم کر، تینوں نہیں جواب دینا تے کس دینا ہے. آکھیا امیر المومنین بات اس طرح ہے کہ بیٹا تہاڈا ہے، کمائی تسی کھلا کے اس نو جوان کیتا ہے، امید ہے کہ حلال کمائی تے جوان ہویا. اج ذہن چ ایک ایسا سوال لے کے آیا، عمل تہاڈا سی، سوال ہوستا سی، جواب میرے کول کوئی نہیں سی. تے امیر المومنین اگر تسی مناسب سمجھو تے اپنی اس عمل دی عوض سے پیدا ہون والے سوال دا جواب دے سکتے ہو. آکھیا کوئی بات نہیں دے سکنا ہے. آکھیا امیر المومنین بیٹے دے ذہن چ سوال پیدا ہو گیا کہ میں اس وقت دا جہاد کردہ چلے آ رہی ہوں جس وقت نواسہ رسول اپنی ماں دی گودی چ کھیل دے سی. تے آج جدو تسی انعام دے لگے تے مینوں صرف 1000 دینار، انہاں نو 2000 یا 20000 دینار دے دیتے. جے خدمت دیکھ کے حصہ دیتا ہے تے پھر تے میرے نال زیادتی ہو گئی ہے. تے آپ فرماندیاں نا کہ میرے شوہر دے نا ہستے کھیلتے چہرے دے اوپر نا اچانک ہی جلال آ گیا، غصہ آ گیا، رنگت سرخ ہو گئی. فرمایا کس جگہ تے کھڑا ہے عبداللہ ابن عمر؟ آپ فرماندیاں نا کہ میں ڈر گئی. میں کہا کہ ذرا تحمل دے نال بیٹھ جاؤ. میں پانی پیش کیتا. انہوں نے کہا نہیں جلدی دے نال بیٹے نو بلوایا جائے. سوال ہی اس نے بڑا شدید کر دیتا. میں کہا ذرا حوصلے دے نال بات کرنا، بیٹا جوان ہو چکیا، شادی شدہ، صاحب اولاد ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، حالات ذرا سنگین نہ ہو جان تے بات ذرا تحمل دے. آکھیا نہیں تو بلوا تے صحیح، میں آرام نال ہی بات کراں گا. آپ فرماندیاں نا میں جا کے نا اپنی اولاد کے اندروں حضرت عبداللہ ابن عمر نو بلوا کے لے کے آئی. میں کہا آؤ ابا جی تواڈے سوال دا جواب دینا چاہ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے باپ دا چہرہ دیکھیا تے میں نا نظراں جھکا کے ہاتھ باندھ لے، ادب نال ہاتھ باندھ لے. آپ فرماندے میں کھڑی ہو گیا. آکھیا بیٹا اپنی زبان تو سوال نہیں دہرائیں گے. ابا جی جرت نہیں ہو رہی، منوں نہیں جرت ہو رہی. سوال حق کے، بات حق کے، لیکن جرت نہیں ہو رہی. کیوں کہ باپ دے تیور بدل چکے ہیں. باپ بھی حق دا پیکر ہے. میرے حضور دے غلاموں بات تو سمجھنا. حضرت عمر فاروق فرماندے نا بیٹا اگر تو چاہنا ہے کہ تینوں بھی امام علی مقام دے برابر حصہ دیتا جائے تو پھر میں پتہ کی چاہنا ہے کہ تو اپنی ماں سیدہ زہرا نال دی لے کے آ. اگر تیرا نانا بھی محمد مصطفیٰ ہے تو مینوں اعتراض کوئی نہ. اگر تیرا بابا بھی علی المرتضیٰ شیر خدا ہے تو مینوں اعتراض کوئی نہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے میری نا نظر ہور جھک گئی، کمر بھی میری جھک گئی. میں کہا کہ ابا جی بات اس طرح سی، وہ ویسے ہی ذہن دے اندر ایک سوال سی. اے نہیں کہ میں غلط رستے دا مسافر بن گیا سی، صرف ایک سوال سی. سوال دی لمٹ تک کی اصلاح دی خاطر بات پوچھی ہے، تنقید دی خاطر نہیں بات کی تھی. آکھا بیٹا پھر مسئلے نو سمجھ، میں ساری دنیا نو وہ جتنا بھی انعام دیتا خدمت دیکھ کے دیتا، لیکن جدو نواسہ رسول دی باری آئی پھر میں خدمت نہیں دیکھی، پھر میں نسبت رسول دیکھ کے حصہ ادا نسبت رسول دیکھ کے حصہ ادا کیتا ہے. وہ میرے حضور دے غلام و رسول پاک دی نسبت بڑی چیز ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو ڈال لو گلے میں پٹا محمد کی غلامی کا، رسول پاک دی غلامی کا پٹا ڈال لو. رہی بات کہ دنیا داری تو مولانا روم علیہ الرحمن ایک جملہ دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان اگر تیرے ہاتھ سے دنیا نکل جائے تو غریب ہو جاتا ہے. تیرے ہاتھ سے دنیا یعنی مال و دولت نکل جائے، ذریعہ معاش نکل جائے تو غریب ہو جانا. مولانا روم فرماتے ہیں بندہ مومن تیرے ہاتھ سے اگر دنیا نکل جائے تو غریب ہو جاتا ہے، اگر یہی دنیا تیرے دل سے نکل جائے تو ولی بن جاتا ہے. انداز دیکھو، اے صاحب بصیرت لوگ نے ایک اس طرح تربیت کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملیاں دے اندر بڑا بڑا فلسفہ سمجھا رہے ہیں. صاحب کوشش کرو کہ اسی درس نظامی جدو پڑھن بیٹھنے ہیں نا، ساڑھے استاد پتہ کی فرماندے نا بیٹا اگر عزت پانا چاہتے ہو نا تو تسی تھوڑا سارا بولنا شروع کرنا تو پیسہ تواڈے قدماں چ آنا شروع ہو جانا ہے. لیکن خیال کرنا کہ جڑا پیسہ نا وہ ہے سینے تے لگی جیب تک محدود رہے. اس جیب دے نیچے ایک دل ہے، اس دل دے اندر اس پیسے نو جگہ نہ دینا. اگر تے تو
اپنی رسوائی تے ذلت دا گڑا کھودنا چاہنا تے پھر اس پیسے نو دل دے اندر جگہ دینا شروع کر دی، پھر ذلت و رسوائی تیرا مقدر بن جائے گی۔ تے اللہ ماشاءاللہ میں بڑے مان دے نالے بات کرنی ہاں کہ ساڑھے جامعات دے اندر ہے نہیں کہ سارے دے سارے پیسے دے پجاری پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم بڑے سارے لوگ نے جڑے واقعاتاً تصوف دے مسافر بن کے نکل دے پے، طریقت دے مسافر بن کے نکل دے پے، بڑے سارے لوگ نے۔ انہاں لوگاں چ ایک نام علامہ خادم حسین رضوی دا سی جنہاں نے زندگی بھر 3 مرلے دے مکان چ گزارنے تو بعد دعویٰ کیتا کہ جب روح میرے پیرہنے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے کہ او میرا غلام آیا۔ یہ کوئی چھوٹا دعویٰ تے نہیں نا یارو، پھر زندگی اس طرح گزارنے پہندی ہے۔ سب تو بڑا پیغام محبت صرف اتنا ہے کہ اپنے دل دے اندر جڑا ایمان دا بیج لگایا سی نا کلمے دی شکل دے اندر، یہ پہلی سیڑھی سی سیڑھی تے منزل اس دی یہ ہے کہ جدو تو اس کلمے دی تاثیر نو سمجھ جائے، وقت نماز تے نماز ادا کرے، وقت روزہ تے روزہ رکھے، وقت زکوٰۃ تے زکوٰۃ ادا کرے، وقت فطر تے فطرانہ ادا کرے، پھر جا کے کنارے لگے گا۔ ورنہ یقین کر صرف وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میں بار بار ہی کوئی ڈنڈورا پیٹنا ہے یارو، کدی کوشش کریا کرو اپنے بچیاں دی گٹی دے اندر نا ایک بات ڈال دو کہ بیٹا پورا ہفتہ جس مرضی ہولیے دے اندر پھر لے، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا نا جس مرضی ہولیے چ پھر لے، لیکن پتر جس دن جمعۃ المبارک ہوندا نا تے کم از کم اس دن سونا لباس پہن کے پورے دا پورا، میں نہیں کہاں گا کہ چٹا ہی پا کے آ، اس سونا لباس پہن کے خوشبو لگا کے سر دے اوپر امامہ باندھ کے، پتہ ہی امامے دی کتنی فضیلت ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے شمائل ترمذی دے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے جڑا شخص جمعۃ المبارک والے دن امامہ باندھدا نا امامہ، تے جس وقت تو امامہ باندھدا ہے تے کائنات دا خدا خالص نظر کرم اس دی ذات وال فرماندا ہے، پھر اپنی شان دے مطابق مسکراندا ہے۔ او یار بندہ چنگا سوٹ پا کے ماں دے سامنے او دی گزرے نہ ماں کے نہ پتر ٹھہر، ایک دفعہ ہس پوے تے پیسے پورے ہو جاندے نے۔ تے یارو سوچو تے صحیح کہ کائنات دا خدا جدو تیری ذات وال دیکھ کے یا میری ذات وال دیکھ کے مسکرائے گا، تے اگر تینوں مینوں پتہ چل جائے کہ رب مسکرا رہا اپنی شان دے مطابق مسکرا رہا، تیری میری خوشی دا ٹھکانہ کی ہوئے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ تے پتہ امامہ کتنا باندھنا چاہیے، شرعی حکم کی ہے، شریعت کے مطابق امامے دی مقدار کتنی، کم از کم 3.5 غز ہونا چاہیے، اس دی لینتھ لمبائی 3.5 غز ہونی چاہیے۔ چوڑائی جڑی ہے وہ چھوٹے بارچے خرید لو کیونکہ عام شخص اس نو قابو نہیں کر سکتا، تے جنہاں دا روز دا کام ہوگی وہ آسانی نال باندھ لیندے نے۔ 3.5 غز کم از کم یہ کر کے باندھو، تے میرا تے چلو 9 غز ہے نا، میں ذرا ڈبل کر کے باندھنے دا عادی ہاں، میرا لمبا ہے، کوئی یہ نہ سوچے جی میرا چھوٹا کیوں ہو رہا ہے۔ 3.5 غز تے شریعت تینوں چھوٹ دے رہی ہے کہ تیرا امامہ پورا ہو گیا، اس تو اتے باندھے گا تے مستحب عمل ہے۔ 11 غز تک ساڑھے صوفیہ جاندے نا، اس تو اوپر نہیں جاندے، وہ بھی تاں جاندے نا کہ وہ کفن دی مقدار پوری کر دے، ڈبل کر کے باندھ دینا۔ تے کہندے اگر کسی جہاد دے میدان دے اندر موت آ جائے، کفن دین والا کوئی نہ ہوئے، سر تو امامہ اتار کے اس کے اندر ہی کفن دے کے تسی قبر چ اتار دو، صرف اے والی شرعی حد نو قائم کرنے واسطے باندھیا جاندا ہے۔ میرے حضور دے غلاموں، جڑا شخص امامہ باندھ کے ایک جمعہ ادا کردا نا، ایک جمعہ، ذرا فضیلت سننا، نماز جمعہ ایک ادا کردا ہے لیکن سارتے امامہ باندھ کے، اللہ رب العزت اس نو 70 جمعہ دا ثواب ادا کردا، 70 جمعہ دا، تے جڑا ٹوپی پہن کے ادا کردا نا اس کو 25 جمعہ دا ثواب ادا کیتا جاندا ہے۔ تے صاحبو دیکھ لو کہ صرف چھوٹا سارا عمل ہے تے یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 1 گھنٹے دی ساری بات ہوتی ہے۔ تے آج دا پیغام محبت صرف اتنا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کوشش کرو کہ یا رسی عمل کریے، ہمیشہ بدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔